السلام علیکم معزز خواتین و صاحب، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سینٹ انتخابات پہ بات کرنے جا رہے ہیں. گزشتہ تقریباً 3 ہفتوں سے یہی بحث چھڑی ہے کہ سینٹ انتخابات میں کیا ہوگا، کس پارٹی کو کامیابی ملے گی. جوڑ توڑ کے بادشاہ جن کو سمجھا جاتا ہے آصف زرداری صاحب، وہ کیا کریں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے پہلے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، پھر اس کو چیلنج بھی کیا گیا اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ اسلام آباد ان کا ووٹ کیسے ٹرانسفر ہو گیا. پھر جو ان پر اعتراضات لگے تھے وہ ہٹ گئے. حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اور یہ مقابلہ اب سینٹ کے انتخابات میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی سیٹس پہ مقابلہ ہونا تھا وہاں پر تو بہت سی سیٹس پر ان اپوزڈ فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی کہ الیکشن تو ہوا نہیں، سلیکشن ہو گئی. یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں اور سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں اور حفیظ شیخ صاحب ہار جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ ہے کہ یہی سمجھیں آپ کی حکومت کے خلاف یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. پھر لانگ مارچ بھی ہونا ہے مارچ کے مہینے میں 26 تاریخ کی اس کے لیے تاریخ دی گئی ہے. اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم ملاقاتیں کر رہی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، دیگر اور پارٹی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس میں آج ظہرانہ ہوا کراچی میں اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھا اور پی ٹی آئی نے اپنے اتحادیوں کو بلایا. اتحادیوں میں متحدہ قومی موومنٹ نہیں آئی، ایک ایسی جماعت جو وفاق میں حکومت کا حصہ ہے، وہ ظہرانے پر آنے سے معذرت کر لی. اور اس سے پہلے کی جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس میں یہ معاملہ سر فہرست ہے کہ 2 سیٹس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے ایم کیو ایم کے لیے کہ آپ کے 2 سینیٹرز بطور سینیٹر منتخب ہو جائیں گے. اب ایم کیو ایم کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ 2 سینیٹرز کا منتخب کروا لینا کیا یہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہے یا حکومت کے ساتھ وفاق میں اتحاد میں چلنا وہ زیادہ ضروری ہے جہاں پر ان کے منسٹرز بھی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ. ملاقات ہوگی وقفے کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈسکشن کے لیے ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے. سلمان صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب نے. لغاری صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن شو ٹونائٹ. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا اور وقت نکالا. سب سے پہلے سلمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جو پروگرام کے ابتدائیے میں نے کہا کہ سینٹ کے انتخابات کا سب کو انتظار تھا، وہ گھڑی آ چکی ہے اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ابھی ملاقات کرنی ہے اپنے اراکین اسمبلی سے اور غالباً وہ کل یا پرسوں وہ بھی مکمل ہو جائے گی. لیکن یہ سینٹ کے انتخابات کے جہاں پر معاملہ شروع ہوا تھا اوپن بیلٹنگ، سیکرٹ بیلٹنگ، اور اس پر ابھی جو صدارتی ریفرنس ہے اس پر سپریم کورٹ کی رائے متوقع ہے، وہ بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ کل آ جائے گی. لیکن اس سے پہلے ہی وہ وہاں پر اوپن سیکریٹ والا معاملہ ہونے سے پہلے ہی سارا کچھ کھل کر سامنے آ چکا ہے اور بہت سے لوگ ان اپوزڈ سلیکٹ ہو چکے ہیں. تو پھر وہ شور کس بات کا تھا اور وہ ساری جو ایکسرسائز تھی اس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے نا، بڑی پاکستانی سیاست کی خوبی کیا ہے کہ یہاں ہمیشہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں ہمیں ان کے نہ کوئی اصول سمجھ آتے ہیں، نہ کوئی نظریات سمجھ آتے ہیں، نہ کوئی فکر سمجھ آتی ہے. ابھی کل تک کی بات ہے کہ مریم نواز یا پی ایم ایل این کا بیانیہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، متنازع حکومت ہے، ناجائز حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی. لیکن ایسی شاندار مفاہمت ہم نے دیکھی ہے پنجاب میں، یعنی پی ٹی آئی نے بھی پی ایم ایل این کے خلاف اور پی ایم ایل این نے بھی پی ٹی آئی کے خلاف اپنے تمام امیدوار بٹھا کر وہی اصول اپنایا جو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا کہ جس کے جتنی تعداد بنتی ہے اس کے مطابق آپ اپنا حصہ لے لیں. یعنی بات وہیں پر پہنچی. اچھا، اب یہ کس اصول کے تحت ہوا ہے اس کی کوئی جسے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. صرف باتیں ہیں، بہت سے لوگ ڈیفرنٹ قسم کے مفروضے نکال رہے ہیں. چودھری برادران کا رول ہے. اچھا، اب ایک اور بڑی عجیب و غریب منطق دیکھیے کہ چودھری برادران زرداری صاحب کے ساتھ ایک کولیشن بنانے کی باتیں بھی میں نے کل سنی ہے. وہ بھائی یہ تو بتا دیجئے کہ جو کامل علی آغا مسلم لیگ کاف کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے کوٹے سے ہوئے ہیں، اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے یقینی طور پہ اگر پی ٹی آئی نے بھی اپنے امیدوار بٹھائے ہیں تو عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوئے ہوں گے نا. میری انفارمیشن کے مطابق اس میں چودھری برادران اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بڑا رول ہے.
آپ اس میں سے مائنس مریم کو کریں نا. نہیں لیکن جب اسٹیج مریم پر سے ان کو کون لے کر آیا سلمان صاحب؟ یہ تو اتنے ایک دوسرے کے خلاف چور ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے، این آر او نہیں دوں گا، این آر او سر یہ نہیں جو دیں گے. یہی تو میں ہمیشہ سے آپ کے پروگراموں میں کہتا تھا، یہاں کوئی بیانیے کی لڑائی نہیں ہے، یہاں ایک ہی لڑائی ہے کہ اپنے اقتدار کو کیسے مستحکم کیا جا سکتا ہے، کیا گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ معاملات چل سکتے ہیں نا. کل جب مریم سے پوچھا کہ یہ کس اصول کے تحت ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ نو کامنٹ، میں اب اس پر کیا بات کروں. یعنی مریم اس میں سے لگتا ہے کہ آؤٹ تھیں اور پیچھے پیچھے بیٹھ کے یہ سارے معاملات طے ہو گئے. ایک بات اب آپ دیکھیے کہ جو کچھ پنجاب میں طے ہوا ہے، کیا اس کا امپیکٹ آپ کو گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کی سیٹ پہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یعنی یہ تو ایک بڑا دھچکا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب کے لیے بھی سیٹ بیک ہو سکتا ہے. یہ جو مفاہمت ہمیں پنجاب میں نظر آئی ہے یہ صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے، اس کا ایک ریفلیکشن آپ کو اسلام آباد کی سیٹ پہ بھی نظر آئے گا. لیٹ سی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ پیچھے پسے پردہ پلان ہوا ہے، اور اس پلان کے تحت کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملات طے ہوئے. ایک بات. دوسری بات آپ دیکھیے کہ وہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کل سنانا ہے اوپن بیلٹ یا خفیہ بیلٹ، اس سے پہلے اب وہاں پر سیاسی جماعتوں نے اوپنلی جس وقت اتحاد کرنے کی بات کی ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ الائی کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں ماشاءاللہ جماعت اسلامی کے لیے بھی اب پی ڈی ایم جو ہے وہ جائز ہو گئی ہے. یعنی کل تک سراج الحق صاحب کہتے تھے یہ بھی چوروں کا ٹولہ ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا، ہم اپنی انڈیپینڈنٹ تحریک چلائیں گے. کل وہ ایک خاتون کی نشست کے اوپر کل پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے وہاں پر الائنس کر لیا. اچھا پھر آپ ایک اور دلچسپ بات دیکھیے، عوامی نیشنل پارٹی جو اس حکومت کو ناجائز حکومت کہتی ہے، اس نے بلوچستان کے اندر جا کے باپ کے ساتھ جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہماری سیاست کے اصول کیا ہیں. یعنی سیٹیں ہیں نا، اگر آج ایم کیو ایم کو 2 سیٹوں کی آفر ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو آج وہ پی ٹی آئی کے زورانے میں شریک نہیں ہوئے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں سینٹ کے اندر جو جوڑ توڑ چل رہا ہے، ہر پارٹی اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے اپنے اصول اپنے میرٹ کے مطابق چلے گی. جس کو جہاں سے زیادہ کچھ نظر آئے گا اسی کے مطابق آگے چلیں گے، چاہے اس میں حکومت یا اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. تو پھر یہ سارے کھیل کے اندر جو میرا موقف ہے وہ بیانیے کی لڑائی کہاں رہ گئی ہے بھیا، وہ تو مجھے بتا دیں. لغاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا ان کو ڈچ کرا دیا گیا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے؟ اور اصول کی ابھی بات کر رہے تھے سلمان عابد صاحب، تو کیا کوئی اصول ہے یا اصول کوئی نہیں ہے، اصول بس اپنے مفاد کا اصول ہوتا ہے؟ دیکھیں سیاست تو بہرحال اسی کا نام ہے کہ آپ کس طرح سے اقتدار کے مرکز کے قریب پہنچتے ہیں یا اس پر جا کر اپنا تصرف کرتے ہیں، یہ سیاست ہے. اور تھرڈ وارڈ کی انتخابی سیاست جو ہے وہ اسی طرح کی ہے، اور اس میں سب کچھ چلتا ہے، سب کچھ جائز بھی سمجھا جاتا ہے. اصول، پرنسپل، قاعدے، قواعد، ضوابط، قوانین، یہ ساری چیزیں ایک طرف دھری رہ جاتی ہیں، چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں. اب پی ایم ایل این کا جو ہے وہ جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس میں پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ تھی، یہ کہا جا رہا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے ان کو بھی آن بورڈ لیا تھا. لیکن اس وقت تک تو 6 سیٹیں جو ہیں وہ براہ راست پی ٹی آئی کے پاس ہیں، 5 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، اور 1 سیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کی طرف گئی ہے. اب 1 سیٹ جو ہے وہ یہاں پر بہت امپورٹنٹ حاصل کر گئی ہے. کامل علی آغا صاحب بہت بڑے لائر ہیں، قانون کے سمجھتے ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، سینئر ہیں، لیکن آگے جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا تو ان کا ووٹ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گا. اور اس طرح سے جو کوئی سندھ میں ہو رہا ہے، سندھ میں صورتحال جو تھی وہ بین چل رہی تھی کہ ٹھیک ہے جی پیپلز پارٹی کی اپنی پکی سیٹیں تو اتنی ہیں، باقی سیٹوں جو ہیں ان پر لڑائی ہوگی، فیصلہ ہوگا کیا نہیں ہوگا. سیٹیں ان کو اب بھی 2 ہی مل رہی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہاں پر 2 طرح کے اجلاس ہوئے ہیں. ایک ورکرز کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا، یا کچھ یہ اطلاع بھی ہے کہ کچھ ممبرز بھی اس میں گئے، اور ایک اجلاس ہوتا جو آفیشلی ہو رہا تھا. تو ایک پارٹی کے لوگوں کا ہوا، ایک پارلیمانی وہ ہوا، ایک کوئی کھانے پر ملاقات ہوئی. لیکن بہرحال یہ سامنے آیا ہے کہ جناب وہاں پر ایک بڑا شدید قسم کا اختلاف جا رہا ہے، اور جو 2 ممبرز ان کی طرف سے سامنے آئے ہیں، سیف اللہ ابڑو اور فیصل واڈا، ان کو وہ دونوں
جو پی ٹی آئی، ان دونوں کو پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ قبول نہیں کر رہے ہیں. ان کو بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے یہاں پر ان 2 امیدواروں کے بارے میں، فیصل واڈا کے بارے میں خاص طور پر. اور سیف اللہ ابرو بھی کوئی ایسی پی ٹی آئی سے ان کا کوئی دیرینہ تعلق نہیں ہے. وہ تو ایک ٹھیکیدار ہیں لاڑکانہ کے، پیپلز پارٹی کے ہمدرد تھے، اور کچھ دنوں پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کی. پھر عمران خان صاحب چیف منسٹر سے اپنی ملاقات کا انکار کر کے وہ لاڑکانہ چلے گئے تھے، وہاں ان کی دعوت میں جا کر شریک ہوئے تھے، اور پھر وہاں سے ہی واپس اسلام آباد چلے گئے تھے. تو سیف اللہ ابرو یہ دونوں جو ہیں، انہوں نے کہا نا جناب وزیر اعظم نے کہ بڑی قربانیاں ہیں فیصل واڈا کی. وہ ورکرز کو معلوم نہیں ہے، پارٹی کے لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں. انہوں نے وہ کبھی کی جیل میں نہیں گئے، کبھی انہوں نے کوئی سختی نہیں سہی، کبھی انہوں نے کوئی مشکلات نہیں دیکھی، پارٹی کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا ہے، فائدے ہی فائدے میں رہے ہیں. اب وہ جو عام تاثر ہے خیبر پختونخوا کے بارے میں بھی اور یہاں کے بارے میں بھی، یہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں دونوں، اور انہوں نے جو ہے پیسہ دے کر اپنے سیٹیں خریدی ہیں اور وہ ان کو ملنے کے ہیں. تو پی ٹی آئی کے جو داخلی بحران ہے سندھ کے اندر، وہ کوئی اپسٹ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اپسٹ ہو، لیکن کوئی اپسٹ کر آپ کو سکتا لگتا ہے ہے. لغاری اور صاحب اپنے کہ یہ آپ سیٹ کو ایم کیو نے سیکیور کیا ہے. سیف اللہ صاحب کے بارے میں جو جتوئی صاحب نے ان پر الزام لگایا ہے، وہ کیا درست ہے کہ انہوں نے اپنی سیٹ، اپنی یہ ٹکٹ جو ہے وہ خریدی ہے؟ نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات تو پی ٹی آئی کے لوگوں میں عام ہے، اور لیاقت علی جتوئی تو پی ٹی آئی میں ہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے بات کی ہے. اور لیاقت جتوئی کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تو جہلم والے بادشاہ کو آنا پڑا، فواد چودھری کو، اور انہوں نے آ کر جواب دیا کہ جناب یہ ٹیکنوکریٹ تو ہیں ہی نہیں، لیاقت جتوئی ان کو کیسے ہم ٹیکنوکریٹ کا ٹکٹ دیتے. اور ٹیکنوکریٹ کوئی سیف اللہ ابرو وہ بھی کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں ہے، اور میڈیاکر ہیں، اور جو کہا جاتا ہے کہ اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے، اور ٹھیکیداری میں کون نہیں کماتے ہوئے، تو وہ کما کر ایک بڑے پیسے والے بن گئے ہیں. لیکن نہ تو ان کی کوئی کانسٹیٹوئنسی ہے، نہ ان کا کوئی اپنا، یعنی یہ جو خاندان ہے لاڑکانہ کے، ان میں تو یہ کبھی بھی سیاسی ایک انٹیٹی کے طور پر کبھی بھی نہیں رہے. انڑ رہے، اور اس کے علاوہ بہت سے اور خاندان رہے ہیں، لیکن یہ اس طرح ان کا کبھی اس طرح کا مقام نہیں رہا ہے. لیکن چونکہ وہ پیسہ والے ہیں، ان کو ٹکٹ مل گیا ہے. اب ٹکٹ ملنے کا پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کو یہ خیال ہے 22 ارکان کو کہ ہم ایک خلا میں آئے تھے اور ہمیں دوبارہ اس کے آنے کا چانس کم ہی لگتا ہے کہ یہ دوبارہ ایسے حالات ہوں اور دوبارہ وہ منتخب ہو سکیں. اور ایم کیو ایم کو بھی یہ معلوم ہے کہ آج کے دن میں اگر اپنے مد مقابل وہ پی ٹی آئی کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں تو ان کا گراؤنڈ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے. پھر تو ان کے لیے، ایم کیو ایم کے لیے سیاست اس لیے کہ 14 قومی کی اور 22 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تو پی ٹی آئی نے ان سے حاصل کی ہے نا. تو اب ایم کیو ایم ان کا ساتھ دینے کے لیے اگلے دفعہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی ہوں یا وہ قومی اور صوبائی کے انتخابات ہوں، تو پھر ایم کیو ایم ہاتھ دھو کر بیٹھے گی. کیا کرے گی وہ؟ اس کو پھر سیاست میں تو نہیں رہنا ہوگا اگر وہ پی ٹی آئی کے لیے سرنڈر کر جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. ٹھیک. حارث نواز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف سیاسی کھیل ہے جو کھیلا گیا اور ہر کسی نے جو ہے وہ اپنی چال چلی اور اپنے اپنے فائدے کا جو ان کا تھا معاملہ انہوں نے اس کو حاصل کیا، یا اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے؟ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہم نے خاص طور پہ یہاں پہ پنجاب میں دیکھی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو بہت افسوسناک بات ہے جس طریقے سے الیکشن ہو رہا ہے. کیا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنے نمائندے ایسے چنتے ہیں، اس لیے چنتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے، اس کے بعد اسمبلی میں کوئی بات نہ ہو، کوئی لیجسلیشن نہ ہو، کوئی ان کے لیے کوئی قانون سازی نہ ہو. اسمبلی میں پبلک ریپرزینٹیو کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ سارا مقصد فوت ہو چکا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسمبلی تو ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. اٹ از اونلی لڑائی جھگڑا، پی ڈی ایم تحریک چلانا، یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور اس میں گورنمنٹ کو بھی بلیم کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ انیشیٹ کرنا، آپ کا کام ہوتا ہے کہ انیشیٹو لینا، آپ کا کام ہے کہ نیگوشیٹ کرنا، اور کافی مسائل حل تک اپنی اچھی طریقے سے کچھ حدود کرنا ہے، کیونکہ آپ گیونگ اینڈ پر ہوتے ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اور آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کہ یہ نہیں کر رہے ہیں. اس الیکشن میں جس طریقے سے جو حالات ہوئے ہیں، اس میں پی ٹی اے کا بھی بہت قصور ہے. اس لیے کہ جس طریقے سے انہوں نے سندھ میں ٹکٹ دیے، جو لغاری سے بات کر رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ دا وے، کہ آپ نے ایک نئے بندے کو جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، آپ اس کو لا کے آپ پھر اپنے ہی لیاقت جتوئی صاحب اور دوسرے لوگ پارٹی کے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اتنے پیسے لے لیے، یہ کر لیے. کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی ہے جب بھی یہ باتیں نکلتی ہیں.
تو یہ ان کو انورٹ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس طریقے سے آپ کو فرق پڑے گا. ایم کیو ایم کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جب موقع ہوتا ہے وہ ضرور این موقع پہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے. بارگیننگ ہوتی ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہوں گی کراچی کے لیے اور ان کے اپنے لیے وہ ضرور پوری کی جائیں گی. اس لیے وہ یہ بات کریں گے، وہ پارٹی میں لنچ پہ بھی نہیں گئے ہیں جب انہوں نے یہاں کراچی میں ہوا. دے ہیو شون دیئر انوائنس. یہ اب اس کے اوپر میٹنگ ہوگی، تو ڈو یو تھنک کہ ایم کیو ایم پہ جو الزام لگتا رہا ہے کہ جی بلیک میلرز ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب فیڈرل میں بھی اور صوبے میں بھی حکومت میں تھے تو تب بھی اپنی بات کو منوانا ہوتا تھا تو اکثر ناراضگیاں ہو جاتی تھی، پھر رحمان ملک صاحب جایا کرتے تھے، جا کے ان کو منایا کرتے تھے. تو اب بھی کچھ ویسا ہی کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ان کے پاس اور آپشن کیا ہے. کراچی کے کوئی مسائل حل نہیں ہوئے، کراچی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. جو ری ٹرانسفارمیشن پلان تھا وہ بالکل ابھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، جو ڈسکس کیا گیا تھا. 2.5 سال کے اندر کراچی کو کچھ بھی نہیں ملا. ابھی پھر برسات کا موسم آنے والا ہے، وہی چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی. اینڈ واٹ کیس دے ول ہیو ٹو گو ٹو دا پیپل آف کراچی اپنے کانسٹیٹوئنسی میں، جی آپ نے ہم نے کیا کیا، ایم کیو ایم نے ان کو کیا لے کے دیا، حکومت کے وہ الائٹ سے انہوں نے کیا کیا، وہ بھی نہیں انہوں نے کچھ کیا. اس لیے ان کے بعد بھی اور آپشن نہیں رہ جاتی. آئی ڈونٹ بلیم ایم کیو ایم. ایم کیو ایم کے اس وقت بہت پھنسے ہوئے. ادھر سے پیپلز پارٹی ان کو بہت زیادہ لوکریٹو آفر دے رہی ہیں. گورنمنٹ کی طرف وہ چھوڑنے چاہیے، گورنمنٹ کو چھوڑیں گے تو ایم کیو ایم کو وہ کراچی میں سسٹین ابھی اس وقت مشکل ہے جو حالات جا رہے ہیں. اس لیے پر فورس دے آر ڈوئنگ اٹ، اور دس از اے ٹائم دے وانٹ ٹو گیٹ بینیفٹ آئیدر فرام کراچی اور دیر ایم کیو ایم اپنی پارٹی کے لیے. ایک تو یہ ان کے مسائل ہیں. سیکنڈ اب بات جو یہ اسلام آباد کے سینٹ کے الیکشن کی دیکھیں نا، جس طریقے سے بات چیت چل رہی ہے، دس از ناٹ دا وے. آپ جو ایک سپریم کورٹ کا بہت بڑا اس وقت رسپانسبلٹی ہے، لاٹ ڈیپینڈ آن سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے اوپر کہ آپ کو سپریم کورٹ کو چاہیے ملکی مفاد میں کوئی ایک اچھا فیصلہ کریں جس سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جائے، کرپشن ختم ہو جائے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹوٹل اس وقت ان افیکٹو ہے. جسکا کا الیکشن دیکھ لیا، اپنی کمزوریاں انہوں نے چھپائی نہیں، لوگوں کو سارٹ آؤٹ کر لیا. 20 22 23 پولنگ اسٹیشن کی بات ہو رہی تھی، پورے جسکا کا الیکشن کر دیا. کیا وجوہات ہے؟ آئی تھنک وی آل شوڈ انڈرسٹینڈ. یہ اس وقت ایسے کام نہیں چلے گا ملک کے لیے. ہم پھر کہتے ہیں فوج آ گئی، فوج آ گئی، فوج آ گئی. آپ پولیٹیشین اتنی اچھی آپ کی گورننس کیوں نہ ہو کہ ایسی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے حارث نواز صاحب، جو آپ نے فیڈرل کی بات کی ہے، سلمان عابد صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے میں آپ کی طرف ایک دفعہ پھر آتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جو آج زہرانے میں بھی نہیں گئی ہے اور پیپلز پارٹی سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، تو کیا وفاق میں حفیظ شیخ صاحب کو وہ ووٹ دیں گے یا یوسف رضا گیلانی صاحب کو؟ دیکھیے بات یہ ہے جو بریگیڈیئر حارث صاحب نے بات کی ہے، ایم کیو ایم عمومی طور پر اس کا یہ پرانا سیاست کا وتیرہ ہے کہ وہ آخری موقعوں پہ بھی ایک بارگیننگ چپ جو ہے نا حکومت کے ساتھ استعمال کرتی ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے اس وقت وہ انجوائے کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کی وہ نہیں بن سکے گی. اگر وہ 2 نشستیں بھی دے دیں تب بھی وہ بات بننے والی نہیں ہے، کیونکہ کراچی کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے اس میں پیپلز پارٹی ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گی. لیکن کچھ نہ کچھ تو طے ہوا ہوگا نا سلمان صاحب، ایسے تھوڑی پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 سیٹس میں کیا ہوا ہے. میری بات سنیں نا، کیا آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی آرٹیکل 140A کے تحت کراچی کے اندر کوئی ایک بڑی مضبوط لوکل گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے جو ایم کیو ایم کا درینہ مطالبہ ہے؟ ایک بات. کیا پیپلز پارٹی کراچی پیکج دینے جا رہی ہے آپ کے خیال کے مطابق؟ دیکھیے بات یہ ہے جو مجھے لگتا ہے، جو بات بریگیڈیئر حارث صاحب نے بھی کی ہے، کہ آخری موقعوں پہ آپشن ان کے پاس بھی یہی ہوگا کہ وہ جا کے حفیظ شیخ کو ووٹ دے دے اور حکومت کے ساتھ ہی اپنے معاملات کو چلائیں. اس موقع پہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ اس وقت سے پہلے حکومت کوئی کراچی پیکج کے کانٹیکس میں ان کو یقین دہانی کرا دے تاکہ ان کو انشور ہو جائے کہ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی، یہ سب جانتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. سر پیپلز پارٹی تو دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اب جو مفاہمت کا فارمولہ پنجاب میں ہوا ہے، اگر یہ پاکستانی سیاست جو ہے سیاستدان اتنے ہی ریکنسیلیشن کے حامی ہیں تو یہی مفاہمت کا فارمولہ سندھ میں کر لیں، جس کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں دے دیں. یہی کے پی کے میں کر لیں، یہی اسی لیے میں نے یہ سوال پوچھا تھا نا حارث صاحب سے بھی کہ اس کے پیچھے پھر کوئی ہے. دیکھیں نا وہ ہے کون، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا مریم نواز صاحبہ کی ناراضگی کو دیکھیں نا، وہ کیوں نہیں جواب دے رہی. انہوں نے کہا میں کیا جواب دوں اس کے اوپر، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں.
اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ان کو آؤٹ کر کے کی گئی ہیں. اب یہ جو آؤٹ کر کے کی گئی ہیں اس کی ریفلیکشن میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ 3 تاریخ کو حفیظ شیخ کا اور جو گیلانی صاحب کا تو پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آؤٹ ان کو کس نے کیا؟ اور اگر شہباز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بنتی ہے. نواز شریف صاحب ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے پھر حفیظ شیخ کو جتانا شاید ان کی مجبوری بن جائے. یہ جو پی ایم ایل این کے اندر شہباز گروپ ہے, یہ دیکھتے ہیں نا وہاں پہ کتنا جا کے گیلانی کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں نظر آ جائے گا جو 8-10 ووٹ 12 ووٹ چاہیے, اگر وہ ان کو مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گیلانی صاحب کا, زرداری صاحب کا, پی ایم ایل این کا اور پی ڈی ایم کا جو کولیشن بنا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. اور اگر چودھری برادران بقول ان کے کہ ہمیں ووٹ دینے جا رہے ہیں تب بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں ایزمپشن کی بیسس کے اوپر ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ مسلم لیگ کاف اس وقت اتحادی جماعت ہے پی ٹی آئی کی, اور پی ٹی آئی کے کوٹے سے ہی کامل علی آغا سینیٹر بنے ہیں. اگر آپ پنجاب کی نمبر گیمز کو دیکھیں جو سینٹ کے لیے بنتی تھی, اس میں کامل علی آغا کی جیت جو ہے وہ ڈاؤٹ میں تھی, اسی لیے انہوں نے اپنی سیٹ کو انشور کرنے کے لیے یہ کام کیا نا. تو لیٹ سی, دیکھتے ہیں کہ 3 تاریخ کو جو زرداری فارمولہ ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اگر حفیظ شیخ صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے اور یہ واضح ہو جائے گا کہ پنجاب کی جو بارگیننگ ہوئی ہے, جو پنجاب کی بارگیننگ ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم سپلٹ ہو گئی ہے. جب پی ڈی ایم کی تو حالت یہ ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی, ان سے کیا یہ ان کی یقین دہانی کے ساتھ ان کو اعتماد میں لے کے یہ پنجاب کا فیصلہ کیا گیا؟ آپ مجھے بتا دیں ذرا. مجھے تو اس پورے معاملے میں پی ڈی ایم کے سربراہ زیادہ آئسولیٹ نظر آئے ہیں اس پورے کانٹیکسٹ میں. شارٹ بریک جی, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. لغاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اپنی سینٹ کی سیٹ پر کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں, اس کے بارے میں اتنی قطعیت کے ساتھ تو بالکل نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے, چونکہ ابھی تک وقت بھی ہے اور صورتحال بھی واضح نہیں ہے. سندھ کی حد تک یہ معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کی داخلی صفوں میں جو ہے وہ خاصا بد اعتمادی پائی جاتی ہے اپنے امیدواروں کے بارے میں. صوبائی اسمبلی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی لوگ ناراض ہیں, یہ تو سامنے ہے. اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے. لیکن کیا وہ پارٹی کے خلاف جا کر ووٹ دیں گے, اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک صورتحال ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو حیت مقتدرہ ہے, جو پاکستان کے اندر طاقت کے مراکز ہیں, ان کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستان کو جس حال تک یہ حکومت لے گئی ہے, کیا اور آئی ایم ایف کے ذریعے جو پاکستان میں صورتحال ہوئی ہے اور لوگوں کے ساتھ جو کچھ ان 2.5 سالوں میں ہوا ہے, اور ان کی زندگی میں جتنے دکھ ہیں, جتنی تکلیفیں آئی ہیں, اور جس قدر مسائل پیدا ہوئے ہیں, بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں, اور جس حکومت نے ہزاروں ارب ڈالر کے حساب سے قرضے لیے ہیں, مگر جو ہے وہ ایک اینٹ نہیں لگائی ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا ہے. ابھی یہ دعویٰ کرتے تھے جناب ہمارے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹس ان کی نہیں بڑھی ہیں. اور دوسری ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جناب ہم گرو کر رہے ہیں, وہ گرو نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ ذخائر جمع ہو گئے ہیں, ذخائر جمع نہیں ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بڑھتا جا رہا ہے. آپ امپورٹس پر ڈیوٹیاں لگا کر ملک کی حالت خراب کر رہے ہیں. ایک تو امپورٹس زیادہ کر رہے ہیں, اور دوسرا اس کے علاوہ لوگوں کی کھال اتاری جا رہی ہے. تو یہ صورتحال جو ہے, کیا پاکستان کی جو طاقت کے مراکز ہیں اس صورتحال کو وہ اگنور کر کے بیٹھے رہیں گے؟ مجھے اس بارے میں نہیں ہے اندازہ. میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہم اس پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ جناب ان کا ریاست کے دیگر مراکز کا جو ہے کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاسی معاملات میں. جی تو اب تک جو کھونٹیاں لگائی گئیں, جو بیساکھیاں لگائی گئیں, کیا وہ اب بھی باقی ہیں؟ اور اگر وہ باقی ہیں تو جیت جائیں گے, اور گیلانی صاحب کا جیتنا مشکوک ہے. اگر وہ سب کچھ نہیں ہے, مجھے نہیں اندازہ ہے, میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی اطلاع ہے کہ بیساکھیاں ہٹ گئی ہیں, تو پھر یہ کہ صورتحال تو ایک دوسری ہوگی نا. بالکل. حارث نواز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ادارے آزاد ہیں؟ یہ اس فیصلے کے تناظر میں ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا NS-75 کے ڈسکا کے الیکشنز کو لے کے, بائی الیکشنز کو, اور پھر اب دوبارہ سے الیکشنز کا اناؤنس کیا گیا ہے.
دیکھیں ایک اگر اس اسپیکٹ کو دیکھیں کہ ادارے آزاد تو ہونا چاہیے، اور میں الیکشن کمیشن پاکستان کی اس بات کو مانتا ہوں، یہ انہوں نے بالکل گورنمنٹ کے پریشر میں آئے بغیر یہ فیصلہ کیا ہے، اینڈ ادروائز ہمیں سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، پی ایم ایل این کی نے کیا ڈیمانڈ کی تھی، پی ٹی آئی نے کیا ڈیمانڈ کی تھی، کہاں پر ریگنگ ہوئی ہے، کتنے اسٹیشن گھومے ہیں، اور آپ سارے کا سارا کر دیں تو اوور بھی آپ کو اسٹیپنگ نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس کو سپورٹ ہوتا ہے، کیا بیوروکریسی پی ٹی کے خلاف ہے، ان کی فیور میں. ہی از آلسو بیوروکریٹ، وی شوڈ انڈرسٹینڈ. یہ چیزیں کافی دے لیو اے بگ کوسچن مارک. سیکنڈ، اس کے ساتھ جو نیکسٹ بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے بالکل کینڈیڈیٹ فیلڈ کیا ہے یسرا گیلانی کو، بٹ آئی ہوپ وی آل نو کہ ہاؤ مچ پیپلز پارٹی گاٹ اے ریلیف فرام نیب. ان کی بیل ہائی کورٹ سے کیسے ہوئی ہے، زرداری صاحب کی بھی پرماننٹ بیل ہو گئی ہے. پھر وہ جو ہماری بہن ہے فریال تالپور، ان کی وہ بھی آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، کیسز ڈورمنٹ لگ رہے ہیں. ان انوائرمنٹ میں یو تھنک کہ پیپلز پارٹی گوئنگ ٹو 100% اپوز دا پی ٹی آئی گورنمنٹ، اور وہ پی ٹی ایم کو صرف دھکا دے رہے ہیں ساتھ کہ جی ایک نام چل رہا ہے تو چلنے دو. ادروائز جس طرح ان کی پہلے اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں کئی ایشوز کے اوپر، آئی تھنک وی نو کہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا اسٹیٹمنٹ دی ہیں، جسے پی ڈی ایم کو جھٹکا بھی لگا، وہ کافی نظر آتا ہے. اگر اس کو اوورآل دیکھیں تو میں فیل کہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کی ٹیسٹ سپورٹ ہوگی پی ٹی اے کی گورنمنٹ کو اس الیکشن کے اندر. بالکل زور لگایا جا رہا ہے، زرداری صاحب خود بھی اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں. اندر سے کیا ہوتا ہے، آئی واز اسٹل بگ کوسچن مارک جو میں سمجھنا چاہیے. نمبر 2، پی ڈی ایم از آلموسٹ فنشڈ. آج آپ نے اگر پی ڈی ایم کے جو پریزیڈنٹ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس جو وہ بات کر رہے تھے، ہی واز ٹوٹل شٹرڈ. آئی تھنک ان کو زبردستی کھڑا کیا گیا تھا کہ کسی طریقے سے یہ نام چل جائے کہ جی ادروائز. آئی تھنک یہ لاہور کے انسیڈنٹ کے بعد جو یہ کمپرومائز ہوا ہے، اس سے ہی از انہیپی. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے جو بھی باتیں چل رہی ہیں کہ کتنا زیادہ کون کس اسٹیٹ کے اوپر میں ایڈجسٹمنٹ کی، مولانا فضل الرحمان از ناٹ ہیپی. یہاں پر آپ پی ٹی اے گورنمنٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ یہ سینیٹ الیکشن کے بعد پی ڈی ایم تو آلموسٹ ختم ہے، بٹ اس دوران میں دے ہیو ٹو پٹ دیئر بیسٹ ایفرٹس کہ کسی طریقے سے بھی وہ ملک میں پرائس کنٹرول کریں، گورننس بہتر کریں. آپ بھی عمران خان صاحب اپنے بالکل بہت اچھے کام کر رہے ہیں، میں بالکل مانتا ہوں، چاہے وہ آپ شجرکاری کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹورزم کی بات کریں، ایبسولوٹ ڈن. بٹ ہی ہیز ٹو سی کہ پیپل آف پاکستان کی کیا ڈیمانڈ ہے، عوام ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ نے عوام سے کیا وعدے کیے تھے؟ نمبر 1، ملک سے کرپشن ختم کروں گا، پیسہ لوٹا واپس لاؤں گا، نہیں کر سکے. اسی طرح ان کے کیسز سب کے چل رہے ہیں، جنہوں نے پیسہ لوٹا باہر بیٹھے ہیں، وہاں سے آرڈر دے رہے ہیں، جو وہ بات کر رہے ہیں، کوئی پیسہ ہم نہیں ریکور کر سکے. سو مینس کہ نیب بھی ان کے ساتھ وہ افیکٹو نہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایسے ملکی مفادات میں جب تک حکومت، نیب اور سپریم کورٹ آف پاکستان دے آر ناٹ آن ون پیج، کم از کم یہ تو کرتے تھے کہ آپ کے جو کیسز میگا کرپشن کیسز ہیں وہ ٹائم فریم دے دیتے کہ کہتے جی 3 مہینے میں سارے ریفرنس جو فائل ہوئے ہیں ان کے فائنل کیسز کیے جائیں. مانیٹرنگ کے لیے ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا جج ڈیٹیل کر سکتے، وہ بھی ہم نے نہیں کیا. انہوں نے کہا گئے سپریم کورٹ نے جی آپ نئی عدالتیں بنائیں، وہ بھی عدالتیں لا منسٹری نے کی. سو یہ چیزیں اوورآل دیکھتی ہیں کہ یہ There is a lot to be done. سلمان عابد صاحب، ابھی بات حارث نواز صاحب نے جو کی ہے کہ اپوزیشن میں پی ڈی ایم کی اگر بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی بینیفیشری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تو حکومت ہے، اور سب یہی کہتے آ رہے ہیں شروع سے کہ جی وہ کیوں یہ حکومت کے خلاف تحریک لائے گی یا پی ڈی ایم کے اندر لانگ مارچ کے لیے نکلے گی، کیوں نکلے گی. یہاں استعفوں کی جب بات ہوئی کہ استعفے کیوں دے گی، ان کے تو سندھ میں گورنمنٹ ہے. تو یہاں پنجاب میں جو ہوا ہے، جس سے آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز ہوا تھا، کہیں یہ اس وجہ سے تو نہیں ہوا کہ یہ دیکھا گیا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ وہاں پر تو پیپلز پارٹی نے اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے اپنی حکومت کو سیف کرنا ہے، اس کو بچانا ہے سندھ کے لیے، تو ہم بھی اپنے معاملات کو سیدھا کر لیں. دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے، اور ابھی نذیر لغاری صاحب نے ابتدا میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے یا سب کانٹیننٹ کی پالیٹکس ہے، اس میں بنیادی طور پہ ہر پارٹی اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے. دیکھیں نا، اب پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے وہ ان کو باور کروا رہی تھی پیپلز پارٹی کو اجتماعی استعفوں کے حوالے سے.
اور لانگ مارچ کے حوالے سے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, میں تو آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نہ استعفوں کی طرف جائے گی نہ لانگ مارچ کی طرف جائے گی. ایک بات, انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے اپنے, کیونکہ وہ میں اس وقت حکومت کر رہی ہے. تو پی ایم ایل این کے اندر بھی تو یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں, یہ ریلائزیشن ہوئی نا کہ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یار, ہم اپنے انٹرسٹ کو واچ کریں نا, ہم پیپلز پارٹی کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو لگا کے بیٹھ جائیں. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ اس 2018 کے انتخابات کے بعد حلف ہی نہ اٹھائیں, یعنی ان کا اپنا کھیل تھا, وہ انہوں نے 2018 کے انتخابات کو جعلی قرار دے دیا. اب ذرا پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ وہ پوچھ لینا ان سے کہ یہ پنجاب کا جو کھیل ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے, بطور صدر مجھے بتایا تو جائے, مجھے اعتماد میں تو لیا جائے, لیکن وہ کوئی اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتے ہیں جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کا پنجاب میں سٹیک کیا ہے مجھے بتائیے, ان کے کون سے سینیٹر منتخب ہونے تھے جن کے سٹیک ان کا شامل تھا. ان کا مسئلہ سندھ ہے, انہوں نے اپنے آپ کو سندھ تک محدود کیا ہوا ہے. اس لیے ہر پارٹی نے اپنے انٹرسٹ دیکھے ہیں. اور میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں, انہی پروگراموں میں لوگ کہتے تھے کہ جی شہباز شریف صاحب, میں کہتا تھا کہ شہباز شریف گروپ جو ہے اگرچہ وہ کوئی نواز شریف کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا ہوا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک لڑائی کے اندر نہ کودیں, اور اس لڑائی کی ریفلیکشن آپ کو نظر آ گئی. پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پنجاب میں ساری سیٹلمنٹ ہوئی, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کہاں دکھائی دے رہا ہے, آئے گا بھی یا نہیں آئے گا؟ ووٹ آف کانفیڈنس تو اس صورت میں ہوگا کہ اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں, ان کے ہارنے کی صورت میں تو اس کا کوئی امکان بھی باقی نہیں رہے گا اگر یوسف رضا گیلانی الیکشن لوز کرتے ہیں تو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کیا طاقت کے مراکز جو کھونٹے فراہم کر رہے تھے, جو بیساکھیاں فراہم کر رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. بہت سے ارکان ایسے ہیں جو بےتاب ہیں عمران خان سے الگ ہونے کے لیے, کچھ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے بھی معلوم ہے, لیکن کیا وہ, اور جن کی شرما شروی میں, جن کی شرما حضوری میں وہ وہاں پر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف پارٹیوں کو چھوڑ کر آئے تھے اور انہوں نے آ کر ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی تھی, ان میں سے بہت سے لوگ واپسی کے لیے لوگوں سے این او سی مانگ رہے ہیں کہ جناب ہمیں این او سی دیا جائے, ہم واپس آنے کو تیار ہیں. تو کیا جو طاقت کے مراکز پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے تھے کہ کیا وہ جو ہیں اب بھی اس کنڈیشن میں, جبکہ گورننس زیرو ہے, جبکہ ڈیلیوری زیرو ہے, جبکہ لوگوں کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں, جبکہ ملک میں اندر غربت سکہ راج الوقت بن چکی ہے, جب حکومت جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے تیزی سے نیچے گرتے جا رہے ہیں, جب مہنگائی اپنی تاریخ کے عروج پر ہے, ایسی صورتحال میں کیا وہ یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بیساکھیاں جو ہٹنے سے یہ نہیں رہتے ہیں تو کیا وہ اب بھی فراہم کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. لگائی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. سلمان عابد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.